رائزنگ پاکستان میں آپ کی ملاقات کروانی ہے آج ایک ایسی ادبی شخصیت سے کہ جو خود ایک شاعر بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، لیکن ان کا جو آج کی نشست کے حوالے سے خاص حوالہ ہے وہ ایک ناشر کا ہے، ایک پبلشر. اور جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر لوگ کتاب کم پڑھتے ہیں، کتاب آج کل کون پڑھتا ہے، کیا کتاب بکتی ہے، کیا کتاب پڑھی جاتی ہے، ایسے میں عموماً شعراء سے، مصنفین سے ہم بات تو کرتے ہیں، ان سے ان کا دکھ تو سنتے ہیں، لیکن پبلشر کا دکھ کیا دکھ ہے یا پبلشر کہتا ہے ارے بھی نہیں توثیق حیدر ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے، آج بھی کتاب چھپ رہی ہے، آج بھی کتاب پڑھی جا رہی ہے، پڑھنے والے پڑھتے ہیں، آپ بالکل فکر نہ کیجیے. یہ دو تصویر کے رخ ہیں، لیٹس سی کہ ان کے خیال میں کون سا رخ زیادہ اصلی رخ ہے. اس کے علاوہ محترم خالد شریف صاحب جو آج میرے مہمان ہیں، ان کے تعارف میں اگر ان کا وہ مشہور شعر نہ پڑھا جائے کہ جو شاید بچے کی زبان پہ ہے، اور تھوڑی سی دلچسپ کہہ لیجیے لیکن ہلکے سے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ شعر عموماً ہمیں تب یاد آتا ہے جب کوئی ہم سے بچھڑ جاتا ہے، خاص طور پہ جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے. تو عموماً فیس بک کے اوپر آپ اس مرحومہ یا مرحوم کی تصویر کے ساتھ عموماً یہ شعر لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. محترم خالد شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آداب، السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ توثیق بالکل جی، اللہ کا شکر ہے. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے خالد صاحب کہ آپ نے وقت نکالا اور میرے اس شو کی رونق بڑھائی، ہمارے ساتھ شامل ہوئے. بڑی نوازش. اچھا، سب سے پہلے تو یہی سے شروع کرتے ہیں خالد صاحب، ایکچولی اس شعر کی کیا کہانی ہے؟ جب یہ لکھا آپ نے، جب آمد ہوئی اور لکھا، کیا کوئی واقعہ تھا، کوئی واقعی بچھڑ گیا تھا ایسا؟ ہاں، کچھ ایسا ہوا تو تھا، کوئی ایک واقعہ تو تھا، لیکن جس طرف عام طور پہ ذہن جاتا ہے اس طرح کا واقعہ نہیں تھا. اچھا، اوکے. میں بنیادی طور پہ راولپنڈی سے بلانگ کرتا ہوں جی. وہیں میری تعلیم ہوئی ہے اور وہیں سے ملازمت کا بھی آغاز کیا ہے. تو وہاں میرے ایک دوست تھے. اچھا. جو نوجوانی کے دوست تھے اور ہر وقت اکٹھے پھرنا، گھومنا، جگہ جگہ جانا، اور وہ کاروباری آدمی تھے. تو اس سے وہ کچھ گھر بناتے تھے اور گھر بنا کے فروخت کرتے تھے. اچھا، ٹھیک ہے. تو ایک دن مجھے کہنے لگے جی کہ میرے گھر کچھ رکے ہوئے ہیں، تو میں کچھ بزرگوں کو ساتھ لے جا کے داتا صاحب سلام کے لیے جا رہا ہوں، دعا کرانے کے لیے. تو وہ گئے، اور وہ جب گئے تو دینے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہیڈ آن ایکسیڈنٹ ہوا. سامنے سے جی ٹی ایس کی بس نے مارا اور وہ 4-5 لوگ جو تھے وہ اڑ گئے. اسی موقع پہ ہمیں اطلاع ملی، ہم پہنچے وہاں اور لے کے ان کی لاش کو، پسرور ان کا گاؤں تھا، وہاں گئے. ان کا انور مغل نام تھا ان کا. اور یہ کس سن کے اندازن؟ 70s کی بات. 70s کی 74-75 کی بات ہے. تو اس کے بعد توثیق بھائی جو کہ 5-6 مہینے اس کے بعد جو گزرے، اس میں شام کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب کہاں جائیں. آفس سے تو آ گئے، اب کہاں جائیں، کس سے ملیں، کس سے بات کریں، کس سے شیئر کریں، کس سے وہ جو سیکریٹس نوجوانی کے تھے کس کے ساتھ ان کے بارے میں ڈسکس کیا جائے. تو شاعری تو نازل ہو ہی چکی تھی اس وقت. تو اس دوران جو چیزیں لکھی گئیں، 10, 12, 15, 20, 25 چیزیں جو سمجھیے کہ 2-3 مہینے میں لکھی گئیں، ان میں سے یہ غزل بھی تھی. لیکن اس وقت کوئی ادراک اور کوئی احساس نہیں تھا کہ یہ کوئی شعر مشہور ہو جائے گا یا یہ غزل کوئی مشہور ہو جائے گی کہیں. تو ظاہر اس وقت تو آپ نے اپنے دوست انور کے لیے وہ کہی تھی، اور ہاں بس وہ لکھی گئی، اور کوئی یہ ایسا بھی نہیں کہ پرٹیکولرلی کہی ہو، بلکہ اس فیلنگ میں، اس رو میں بہت سی چیزیں کہیں گئی، جس کے اندر یہ بھی ایک چیز تھی. تو پھر اس کے کچھ عرصے بعد وہ جو ہو گیا اور یہ چھپ گئی، شمع دہلی میں میں نے بھیجی، وہاں یہ غزل چھپ گئی اور غزلیں بھی چھپ گئی. پھر مجھے معلوم ہوا کہ کوئی سی ڈی اے کے کوئی چیئرمین جو تھا، ان کا انتقال ہوا، تو کسی نے وہاں سے لے کے رسالے سے یہ شعر بینرز پہ لگا دیا. جب یہ بینرز پہ پورے اسلام آباد میں لگ گیا تو پھر یہ چل نکلا. اس کے بعد جس کا بھی انتقال ہو، وہ چاہے اظہر لودھی صاحب ہوں پڑھنے والے جو ساتھ ساتھ جنازے کے جا رہے ہوں، جی بالکل، وہ جس کا بھی ہو، اس میں یہ شعر کوٹ ہونا شروع ہو گیا. اور اب تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی خوبصورت شعر تو ہے ہی،
لیکن یہ ہے کہ جب کوئی جاتا ہے تو وہ اس شعر کا اسپیشلائز استعمال ہو گیا. معین اختر صاحب کا انتقال ہوا, Exactly. 10-15 دن تک وہ لگا رہا. Exactly. تو یہاں ایک جو مقامی چینل ہے انہوں نے تو اپنی پیشانی کے اوپر, پیشانی پہ. بلڈنگ کے اوپر لگا رکھا ہے وہ جو ہے. اچھا خالد صاحب یہ بتائیے کہ ابھی جو میں ابتدائی میں عرض کر رہا تھا کہ عموماً ایک تاثر ہے کہ کتاب کم پڑھی جاتی ہے, ہمارا معاشرہ ایک بک فرینڈلی معاشرہ نہیں ہے, ہم پڑھتے بہت کم ہیں. تو آپ کی خیر پرسنل کہانی پہ بھی آؤں گا کہ آپ ماشاءاللہ ایک سرکاری افسر ہونے کی حیثیت سے آپ نے اچانک کہا کہ نہیں میں نے پبلشنگ کے اندر میں نے کتابیں چھاپنی ہیں. پڑھتے ہیں لوگ؟ جی, اس سوال کا جواب دینے سے پیشتر میں اس ڈسکشن کو کلوز کر دوں ایک جملے کے ساتھ. جی 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 جی. وہ یہ کہ کسی بھی شعر کا مشہور ہو جانا, زبان زد عام ہو جانا, اس میں شاعر کا کوئی کمال نہیں ہے. ارے کیوں؟ یہ عطا ہے, ہاں بے شک اللہ کی طرف سے ہے, یہ عطا ہے. صبا اکبر آبادی نے کہا تھا کہ ایک مصرع بھی اگر قبولیت عام حاصل کر لے تو سمجھے ساری عمر کی کمائی آپ کی جو ہے وہ حاصل ہو گئی آپ کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا میں شکر گزار ہوں لوگوں کا جنہوں نے قبولیت, اور ہے یہ عطائی. اب کتابوں کی طرف آتے ہیں. جی اب آپ سوال ذرا دہرائیے. کیا ہمارے معاشرے میں کتاب پڑھتے ہیں لوگ؟ اگر نہیں پڑھتے تو آپ جیسے پبلشرز کیسے سروائیو کر رہے ہیں؟ آر یو ہیپی ود پاکستانی سوسائٹی ایز ریڈرز؟ اچھا, اب یہ ہے کہ اس میں ڈی جنریشن تو ہوئی ہے. میں نے سن 70 میں یہ کام شروع کیا تھا اور پہلی کتابیں جو میں چھاپی تھی فراز صاحب کی کتاب تھی. اب صورتحال یہ تھی کہ اس وقت فراز صاحب کی کتاب ہم جب چھاپتے تھے تو 5000 کتاب سے سٹارٹ لیتے تھے, اور جب فراز صاحب ایگزائل میں چلے گئے, نابینا شہر میں آئینہ میں لے کے ان سے آیا اور بے آواز گلی کوچوں, تو ہم نے 10,000 کتاب کا ایڈیشن پہلا چھاپا. اور یہ تب 70s؟ جی 70s کی بات ہے, 70s کی. تو وہ ود ان نو ٹائم 2-3 مہینے میں وہ ایڈیشن ختم ہو جاتا تھا. ناولز ہم چھاپتے تھے رضیہ بٹ کے 5000. اب وہ تعداد کم ہوتے 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 500 تک آ گئی ہے. اچھا, ایفرٹ اتنی ہی ہے, حالانکہ آبادی بڑھ گئی ہے. آبادی بڑھ گئی ہے, وسائل بڑھ گئے ہیں, آمدن بڑھ گئی ہے, لٹریسی ریٹ بڑھ گیا ہے. اس کے باوجود ہم 500 تک پہنچ گئے ہیں. اب یہ ہے کہ فرق یہ پڑا ہے کہ اس وقت فرسٹ رو کے جو رائٹرز ہیں ان کے علاوہ بگنرز کی کتابیں بھی بک جاتی تھیں. ٹھیک ٹھیک. ہم نے بالکل نئے رائٹرز کی کتاب چھاپی, وہ بھی 1100 چھاپی. وہ بھی معلوم ہوا کراچی میں بھی اس کی ڈیمانڈ ہے, لاہور میں بھی ڈیمانڈ ہے, پنڈی میں بھی ہے, وہ بھی بک گئی کتاب. یعنی تجسس تھا کہ بھی نیا کوئی لکھنے والا ہے تو کیا لکھ رہا ہے, پڑھو اس کو. اب پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ جو فرسٹ رو کے رائٹر ہیں, مثلا فراز صاحب ہیں, فیض صاحب ہیں, پروین شاکر ہیں, تارڑ ہیں, امجد صاحب ہیں, ان کی کتابیں تو لوگ پوچھتے ہیں, لیتے بھی ہیں. جان ایلیا ہیں, ان کی کتابیں پوچھتے ہیں. چونکہ زیادہ تر میرا شاعری کی پبلشنگ سے تعلق ہے تو میں زیادہ فوکس اس پہ میں نے کیا ہے. لیکن جب بگنرز تک بات آتی ہے تو ان بیچاروں کا بجٹ ہی ختم ہو جاتا ہے. یعنی یہ سمجھیں کہ اگر ایک بچہ 1000 روپیہ یا 2000 روپیہ گھر سے لے کے نکلتا ہے اور ہماری بک شاپ پہ جو مین مرکزی جگہ پہ واقع ہے وہ آتا ہے, تو سب سے پہلے اس کی نظر پڑتی ہے خوشبو پہ, خوشبو لے لیتا ہے. اس کے بعد نکلے تیری تلاش میں تارڑ صاحب کی, وہ لیتا ہے. اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ اب میرے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں. کتاب اس کو نظر آتی بھی ہے کوئی نئے آدمی کی تو وہ نہیں لے سکتا کہ پیسے اس کے پاس ختم ہو گئے. اس کتاب کی باری نہیں ہے, کیپیسٹی جو ہے وہ نہیں رہتی. یہ بتا ایسا کیوں ہوا؟ اب اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہو سکتے ہیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ ڈائیورسیفیکیشن ہوئی ہے ہماری جو آنے والی جو نئی نسل ہے اور جو اب آگے آ رہی ہے, اور بھی خوفناک صورتحال ہے کہ وہ تو بالکل ہی, ان کو تو بالکل قطعاً پتہ ہی نہیں ہے. ہمارا بیس تھا توثیق صاحب پرشین, ہم پرشین پڑھتے تھے. مثلا میں نے 6ٹھی جماعت سے پرشین پڑھنا شروع کیا. میٹرک تک آتے آتے مجھے سعدی, رومی, حافظ حفظ ہو چکا تھا. واہ. انہی کا بیس ہے جس بیس پہ ہماری اردو شاعری ٹھیک چل رہی ہے. تو ایک ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا تھا. مثلا مجھے ساحر کی پوری نظمیں یاد تھیں, فراز صاحب کے پورے منظوم ڈرامے ہم رضائی اوپر منہ کر کے دہرا دیا کرتے تھے. اور صرف میرا ہی حال نہیں تھا بلکہ ہماری جنریشن جو 70s کی ان سب کا یہ حال تھا.
تقریباً. تو اب جو بچے ہمارے آ رہے ہیں ظاہر ہے کہ ان کا بیس بدل کے انگلش ہو گیا. پرشین تو نکل گئی ہمارے یہاں سے بالکل, تو نکل گئی. پرشین نکلی تو ساتھ ہی اردو بھی نکل گئی اس کے حساب سے. اب ہمارے ہاں زیادہ تر جو بچے ہیں وہ انگلش میڈیم میں آتے ہیں, اور اس کے بعد اگر اردو والے بھی کچھ ہیں بھی تو لٹریچر کی طرف ان کا رجحان جو ہے وہ بہت کم ہے. ایک عام موازنہ کیا جاتا ہے کہ جی ایک کتاب عموماً ایٹ این ایوریج تقریباً اتنے ہی کی آ جاتی ہے جتنے کا ایک پیزا آتا ہے, اور یہ تقابل میرے حساب سے بالکل بجا ہے. کیا تو اس کا مطلب ہے شاید بائنگ پاور کا بھی, خالد صاحب آئی ڈونٹ نو, میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کر رہا, لیکن میرا خیال ہے بائنگ پاور والی بات بھی آپ کی درست ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جو تشفی ہے, جو شاید آپ کے بعد میری جنریشن, ہماری تشفی بھی کتاب سے ہوا کرتی تھی, وہ تشفی, وہ پیاس بجھنی آج کے نوجوان کی کہیں اور سے پوری ہونے لگ گئی شاید. جی بالکل ایسے. آپ نے وہ پیزا کی بات کی, میرا خیال ہے برگر سے اس کا ہم زیادہ تر کمپیریزن کرتے ہیں کہ وہ برگر 500-600 روپے کا آتا ہے, تو اتنے میں وہ کتاب, بڑی اچھی کتاب 500-600 روپے میں ہمیں مل جاتی ہے. لیکن ترجیحات بدل گئی ہیں. مصیبت یہ ہے کہ اب جو بچہ ہے, اصل میں تو ہمارے ہاں جو زیادہ تعداد تو نوجوانوں کی ہے نا. جی جی ہمارے ملک میں اگر آبادی کا تناسب دیکھیں تو زیادہ تر نوجوان ہیں. 62.5% جی, ہمارا تو یوتھ پلس. اگر نوجوان دلچسپی نہیں لے گا تو ہم جیسے جو بوڑھے ہیں وہ کتنی خرید لیں گے. کر لیں گے ہم, ٹھیک ہے, خرید بھی لیں گے, آ جائے گی, پھر ہمارے بعد آپ کی نسل ہے, آپ بھی لے لیں گے. لیکن جو آپ کے بعد آنے والی نسل ہے ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ جو یہ کتاب کا جو ٹچ ہے یہ کچھ اور چیز ہے, یہ چیزیں دیگر ہے, یہ کچھ اور ہے. آپ چاہے ای بک پڑھ لیتے ہیں, کنڈل پہ جا کے پڑھ لیتے ہیں, اور امیزون پہ جا کے دیکھ لیتے ہیں, سارا کچھ کر لیتے ہیں, لیکن جو کتاب کو فیل کرنا ہے, جو محسوس کرنا ہے, یہ ذرا ایک مختلف چیز ہے. اچھا, ہم یہ ہے کہ ہم مایوس کبھی بھی نہیں ہوتے, ہم نہیں مایوس ہوتے. اگر مایوس ہوتے تو ہم ماورا کو بند کر دیتے, لیکن ہم بالکل مایوس نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, ہم نے تھوڑا سا سوچا کہ بھی دیکھیں یہ بچے چاہتے کیا ہیں, یہ کیا چاہ رہے ہیں. بھئی یہ نئی شاعری پڑھنا چاہتے, یہ افسانہ نہیں پڑھنا چاہتے, یہ کیا چاہ رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ یہ سیلف ہیلپ کی کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں. اب اس وقت جو کتابیں زیادہ فروخت ہو رہی ہیں, اچھا, وہ سیلف ہیلپ کی کتابیں, یعنی وہ ڈیل کارنیگی سے چل کے آج تک کے لوگ جو لکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں, کس طریقے سے پیسے کما سکتے ہیں, کس طریقے سے ذہنی سکون تلاش کر سکتے ہیں. سیلف ہیلپ کی کتابیں جو ہیں اس وقت نمبر 1 سیلنگ میں ہیں. خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ رائزنگ پاکستان میں, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جیسے کہ میں ابتدائی میں ہلکا سا میں نے ٹچ کیا, لیکن اب میں باقاعدہ خالد صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ 1970 میں جب انہوں نے پبلشنگ کا کام شروع کیا تو وہ باقاعدہ ایک سوچا سمجھا فیصلہ تھا, کیونکہ ایک سرکاری افسر تھے, انہوں نے کمپٹیشن کے امتحان کے بعد ٹیکس کے ڈپارٹمنٹ میں نوکری, مطلب لیکن نہیں, وہ کیا جنون تھا, وہ کیا پاگل پن تھا, وہ کیا دیوانہ پن تھا, انہوں نے کہا نہیں, میں نے کتابیں چھاپنی ہیں اور میں نے زندگی میں یہی کام کرنا ہے. یہ فیصلہ کیا ایک لمحے کا فیصلہ تھا, یا اس فیصلے کے پیچھے کیا کہانی ہے, یہ ہم جانیں گے خالد شریف صاحب سے اس وقفے کے بعد. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے ہم رائزنگ پاکستان کے سیٹس پہ, اور یہ نشست ہم نے سجا رکھی ہے یہاں پاکستان ٹیلی ویژن لاہور اسٹوڈیوز میں. محترم خالد شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ ایک ناشر ہیں, کتابوں کے پبلشر ہیں, اور خود خیر مصنف بھی ہیں, شاعر بھی ہیں. تو خالد صاحب, یہ آپ جو پبلشر کی کتنی انپٹ ہوتی ہے, چاہے وہ فراز جیسا بڑا شاعر ہے, چاہے وہ امجد اسلام امجد جیسا بڑا شاعر ہے, جب مسودہ آتا ہے تو ہم نے تو سن رکھا ہے کہ پبلشر کی وہ خاص نظر ہوتی ہے کہ وہ شاعر کو یا کو بھی بتاتا ہے کہ یہ مال بکے گا اور یہ مال نہیں بکے گا. کیا انپٹ ہوتی ہے واقعی ناشر کی کہ وہ بتائے کہ یہ چیز نکال دو اور یہ رکھ لو؟ جتنی اس وقت پروڈیوسر کی انپٹ ہے اس پروگرام میں اتنی ہی ناشر کی یہ تو بہت انپٹ ہوتی ہے. بالکل یہی بات ہے,
کیونکہ وہ پروڈیوسر ہے، پروڈیوسر ہے اس پروگرام کا. ہاں ایگزیکٹلی. تو کیا مشکل ہوتا ہے؟ بڑے بڑے ناموں کے ساتھ آپ نے پچھلے تقریباً 5 دہائیوں سے آپ کام کر رہے ہیں ایز اے پبلشر. کیا کبھی آیا کوئی کانفلکٹ کہ کوئی ڈس ایگریمنٹ ہو گیا ہو، یا یہ آسانی سے پروین شاکر، امجد اسلام امجد، فراز، یہ لوگ آسانی سے پبلشر کی رائے کو اکنالج کر لیتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، جو شاعری کی پبلشنگ ہے تو بڑا سیدھا سادہ کام ہے. ہمارے پاس جب مسودہ آتا ہے تو ہم بنیادی طور پہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو شاعری کے بنیادی اصول ہیں ان پہ پورا اتر رہا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ردیف قافیہ تو ہر کوئی جوڑ لیتا ہے، تو کیا وزن میں ہے، کیا بحر میں ہے، اور اگر نہیں ہے تو ماورا کی طرف سے صاف جواب ہے. اوکے. بالکل کوئی رعایت نہیں ہے. کوئی رعایت بالکل. اچھا، پھر ہمارے پاس جو رائٹر آئے وہ تو پہلے سے استاد شاعر تھے. یس. انہیں ہم کیا کہہ سکتے تھے؟ ان کی تو ہم صرف پروف ریڈنگ ہی کر سکتے تھے. انہیں فراز صاحب کو ہم کیا کہہ سکتے تھے؟ تو ظاہر ہے کہ وہ تو سیزنڈ لوگ تھے، ماسٹر پوئٹس تھے. لیکن اگر چوائس ہو کہ مثلا 30 غزلیات میں سے آپ کہنے بھی کچھ بوجو اس میں سے ہم نے 5 نہیں، اس میں ہم نے 25 ہی شامل کرنے، میں مثال دے رہا ہوں، تو وہ فیصلہ کس کا ہوتا ہے کہ کون سی 5 شامل نہ ہو؟ اصل اس سٹینڈنگ کے پوئٹ جیسے کہ اب فراز صاحب ہیں یا فیض صاحب ہیں، ان کے لیے تو یہ کوئی جرات ہی نہیں کرے گا پبلشر. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کا انتخاب کرے. سب وہ خود اپنا انتخاب کر لیں اور وہ بھیج دیں تو ہے. ہاں بگنرز جو ہیں ان کے لیے ہم کرتے ہیں. اچھا. ہم نے جو یہ ہمیں یعنی فخر حاصل ہے کہ ہم نے بہت اچھے اچھے شاعروں کو انٹروڈیوس بھی کرایا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اچھے پبلشنگ ہاؤس کی یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے. جی. مثلاً امجد صاحب کی ایک کتاب پہلے سے شائع ہو چکی تھی، لیکن باقی ساری کتابیں پھر ہم نے شائع کی. فراز صاحب کی بھی دردہ شوق پہلے شائع ہوئی تھی، لیکن باقی تمام کتابیں پھر میں نے شائع کی. نایافت اور یہ ساری میں نے شائع کی کتابیں، جانا جانا اور جو مشہور کتابیں ہیں. محسن نقوی صاحب کو انٹروڈیوس ہم نے کرایا، اور آپ دیکھیں کتنے بڑے شاعر ہیں، وہ کتنے بڑے شاعر ہیں. تو اس میں ایز اے پبلشر ہم مشورہ دیتے تھے پروڈکشن کے بارے میں کہ اس کو یوں کر لیا جائے، یوں کر لیا جائے. اچھا مثلاً ایک یہ مشورہ ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ صرف غزلوں کی کتاب شائع کر لیں. ایک ہی ہو سکتا ہے کہ آپ نظمیں الگ شائع کر لیں، اس میں قطعات نہ شامل کریں. اس قسم کے مشورے. یا یہ کتاب جو ہے ریچ میں آ جائے ریڈر کی تو ذرا اس کو چھوٹا کر لیجئے، ٹھیک ہے، آپ خود ہی اس کو کر لیجئے وہ. لیکن جہاں کوئی بگنر آتا ہے اس کو پھر میں دیکھ بھی لیتا ہوں، اس کی چیزوں کو میں دیکھ بھی لیتا ہوں، اس کو مشورہ بھی دے دیتا ہوں، اور اس کے مشورے سے اگر ضروری ہو تو پھر تھوڑی بہت ہم کریکشن بھی کر دیتے ہیں. آپ کی موجودگی کچھ عنایت ہو، کچھ اپنی کچھ تازہ یا اپنے جیسے آپ کہیں، تازہ کہیں، جو آپ کے پرانی کہیں پرانی. ایک غزل من کر رہا ہے، ایک غزل نئی غزلوں میں سے ہے. سب وسیلے سبھی اسباب سفر رکھتے ہوئے، سب وسیلے سبھی اسباب سفر رکھتے ہوئے، بے گھری میں رہے ہم کتنے ہی گھر رکھتے ہوئے. کیا اچھا. بے گھری میں رہے ہم کتنے ہی گھر رکھتے ہوئے، وہ میرے پاس بھی تھا اور کہیں دور بھی تھا. وہ میرے پاس بھی تھا اور کہیں دور بھی تھا، ہاتھ میں ہاتھ لیے کاندھے پہ سر رکھتے ہوئے. ہاتھ میں ہاتھ لیے کاندھے پہ سر رکھتے ہوئے، اور چاکری اپنی طبیعت میں تھی چاکر ہی رہے. چاکری اپنی طبیعت میں تھی چاکر ہی رہے، بے ہنر پھرتے رہے سارے ہنر رکھتے ہوئے. بے ہنر پھرتے رہے سارے ہنر پھرتے رہے سارے ہنر رکھتے ہوئے. اور کس طرح تم نے گنوایا اسے صاحب نظراں، کس طرح تم نے گنوایا اسے صاحب نظراں، کیسے تم چوک گئے اس کی خبر رکھتے ہوئے. کیا اچھا ہے، کیا اچھا ہے، مقرر ارشاد. کس طرح تم نے گنوایا اسے صاحب نظراں، کیسے تم چوک گئے اس کی خبر رکھتے ہوئے. اور سائیں ہم لوگ تو بس خیر تیری مانگتے ہیں. سائیں ہم لوگ تو بس خیر تیری مانگتے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے اور نیچی نظر رکھتے ہوئے. ہاتھ باندھے ہوئے اور نیچی نظر رکھتے ہوئے. اور راہ رو کوئی کسی روز تو دستک دے گا، راہ رو کوئی کسی روز تو دستک دے گا، سوچنا تھا تمہیں دیوار میں در رکھتے ہوئے.
سوچنا تھا تمہیں دیوار میں در رکھتے ہوئے، اور دل کی ویرانی کا مذکور نہیں ہے کوئی، دل کی ویرانی کا مذکور نہیں ہے کوئی، یہ وہ طائر ہے جو معذور ہے پر رکھتے ہوئے۔ کیا اچھا، یہ وہ طائر ہے جو معذور ہے جو معذور ہے پر رکھتے ہوئے۔ اور یہ شعر دیکھیے گا کہ میرے سینے میں یہ خنجر بھی اسی شخص کا ہے، میرے سینے میں یہ خنجر بھی اسی شخص کا ہے، رو پڑا تھا جو میرے پاؤں پہ سر رکھتے ہوئے۔ کیا اچھا ہے، مکرر واہ واہ۔ میرے سینے میں یہ خنجر بھی اسی شخص کا ہے، رو پڑا تھا جو میرے پاؤں پہ سر رکھتے ہوئے۔ واہ واہ۔ اور اول کی طلب ہے نہ کسک ہے خالد، واہ۔ اول کی طلب ہے نہ کسک ہے خالد، دل میں اس شخص کو اب بار دیگر رکھتے ہوئے۔ کیا خوب، کیا اچھا، کیا اچھا، بہت شکریہ، بہت عنایت۔ اچھا یہ بتائیے، جو بھی میں وقفے سے پہلے بات کر رہا تھا کہ 1970 میں وہ کیا وہ بھی کوئی واقعہ تھا، ایک لمحے کا فیصلہ تھا کہ آپ نے ترک کر دیا ایک سرکاری بہت اچھے کریئر کو، اور آپ نے کہا کہ میں نے کتاب، کیونکہ اس وقت کے لیے ایک رسکی ڈیسیجن بھی تھا، وہ تو بعد میں وقت نے بتایا کہ وہ ایک درست اور ایک اچھا فیصلہ۔ اچھا 70 میں تھا جی آغاز محاورہ کا، محاورہ کی کہانی کا آغاز 70 میں ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ راول پنڈی میں راجہ بازار مشہور چوک ہے، اس کے کنارے پہ کوتوالی ہے اور اس کے ساتھ کتابوں کا ایک کھوکھا تھا۔ ٹھیک۔ وہ میرے ایک دوست کے چچا کا تھا۔ اچھا۔ تو طالب علمی کے زمانے میں ہم وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ وہ چچا نماز پڑھنے چلے جاتے تھے، دوست بھی نہیں ہوتا تھا کسی وقت، تو ہم کوئی آیا رسالہ بیچ دیا، کوئی آیا کتاب بیچ دی، تو 2-3-4 سال کے عرصے میں وہ شدھ بدھ ہو گئی کہ یہ کتابیں آتی کہاں سے ہیں، جاتی کہاں ہیں، ان کی قیمتیں کیا ہیں، کون سی بکتی ہیں، کون سی نہیں بکتی، اور کون پڑھتا ہے، کون پڑھ رہا ہے، کون لوگ آ رہے ہیں، کون جا رہے ہیں۔ آنے جانے والوں میں نثار ناسک صاحب بھی تھے، سبط احمد صاحب بھی تھے، سلطان رش صاحب بھی تھے، ان سب سے محبت بھی تھی۔ تو جب 4 پیسے ہاتھ میں آئے نوکری کے بعد، تو پہلا جو خیال آیا کہ کتاب چھاپتے ہیں۔ تو اسی دوست سے میں نے کہا کتاب چھاپتے ہیں، اس نے کہا بالکل چھاپتے ہیں۔ تو آدھے پیسے ہم نے ڈالے، لاہور آئے، یہاں پہ ایک رائٹر تھی زبیدہ سلطانہ، ان سے کہا کہ آپ کا ناول چاہیے، کتنے میں دیں گی؟ انہوں نے کہا 500 روپے میں دیں گے۔ اچھا۔ ہم 500 روپے میں وہ ناول لے کے چلے گئے، ہم نے اس کی کتابت کرائی جنگ اخبار کے دفتر سے، اس کو چھاپ دیا، اس وقت 1000 چھاپا اور وہ بک گیا۔ واہ۔ اب جو بک گیا تو حوصلہ بڑھ گیا، حوصلہ جب بڑھا تو چونکہ میں شعر تو کہہ رہا تھا 61 سے 8-10 سال شعر کہتے ہوئے ہو چکے تھے، طالب علمی کے زمانے سے کہا تھا، اور ایز اسٹوڈنٹ پوئٹ جگہ جگہ جاتا تھا، تو فراز صاحب سے بھی ملاقات ہوتی تھی، ضمیر جعفری صاحب سے بھی ملاقات ہوتی تھی۔ بلکہ اسی دوران کا ایک واقعہ میں کوٹ کر دوں 2 منٹ میں، وہ یہ کہ میں جہلم میں مشاعرہ تھا، آل پاکستان انٹر کالجیٹ، تو ضمیر جعفری صاحب چیف جج تھے۔ تو جب وہ اناؤنسمنٹ کے لیے ججمنٹ کی آئے تو انہوں نے کہا خالد شریف میں تمہیں پچھلی 3 جگہوں سے اول انعام دیتا چلا آ رہا ہوں، آج میں تمہیں اول انعام نہیں دوں گا، تمہارا انعام یہ ہے کہ تم وہاں سے اٹھو ہمارے درمیان آ کے بیٹھو۔ واہ واہ، کیا اچھا۔ اس کے بعد پھر میں نے ایز اے اسٹوڈنٹ نہیں پڑھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ان لوگوں سے دوستی ہو گئی تھی، تو فراز صاحب کے پاس جا پہنچے اور بڑی معصومیت سے انہوں نے کہا جی ہم نے پبلشنگ شروع کی ہے، آپ کتاب دیجیے گا۔ انہوں نے کہا ہاں میری ایک کتاب جو ہے پشاور میں چھپ رہی ہے، میرا پبلشر بڑا تنگ کر رہا ہے وہاں پہ، کتاب نہیں چھاپ رہا، بڑے دن ہو گئے، تم وہ کتاب چھاپو۔ وہ نایافت وہ کتاب تھی، نایافت۔ ہم یہاں آئے، اسلم کمال صاحب سے ٹائٹل بنوایا خوبصورت سا، اور نایافت چھاپ تھی، اس سے انکریجمنٹ مل گئی۔ اس کے بعد رضیہ بٹ خود پہنچی، انہوں نے کہا جی میرا پبلشر تنگ کر رہا ہے، تم میری کتاب چھاپو۔ اس زمانے میں رضیہ بٹ کو 11,000 روپیہ ہم نے اس مسودے کا پے کیا۔ واہ واہ، اس زمانے میں۔ اچھا یہ تو پھر آپ کی کہانی میں وہ جو پبلشرز تھے جو ڈیلے کرتے تھے ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ ہاں جی بالکل، ان کی نالائکی کا ہمیں فائدہ، ان کی بہت اہم ہے آپ کی نالائکی کا فائدہ ہو گیا انہیں، تو وہ ہم نے چھاپی۔ لیکن پھر اپنی نوکری کیوں چھوڑ دی؟ تو اچھا اب یہ تھا کہ یہ سن 70 کی بات تھی، اس کے بعد 4-5 سال ہم نے اکٹھے کام کیا، تو 76 میں میرا تبادلہ ایز انکم ٹیکس آفیسر لاہور ہو گیا۔
لاہور جب یہاں آیا تو میں دیکھا کہ یہ تو دنیا ہی اور ہے، یعنی کہ میں دو کام کر رہا ہوں، پبلشنگ بھی کر رہا ہوں، نوکری بھی کر رہا ہوں، اور نوکری بھی انکم ٹیکس کے ہاں وہ کر رہا ہوں. تو یہاں کہ میں دیکھا تو دنیا ہی اور ہے. وہاں ہم ایک کتاب لے کے پھرتے تھے، پریس ڈھونڈتے تھے، بڑی مشکل سے کتاب جا کے 2-3 مہینے میں چھپتی تھی، یہاں تو 3 دن میں چھپ جاتی ہے. چنانچہ ہم منیر نیائی صاحب کے پاس پہنچے، ان کی ساری کتابوں کا ایگریمنٹ کیا. قتیل شفائی صاحب کے پاس پہنچے، ان کی ساری کتابوں کا. مظفر وارثی صاحب کے پاس 15 کتابیں ان کی. ایک جگہ ہم نے دفتر بنا لیا، یہاں پہ 2 بجے وہاں سے اٹھتے تھے، دفتر سے اپنے انکم ٹیکس کے وہاں آ جاتے تھے. اور وہ جو پیریڈ تھا وہ ماورا کا گولڈن پیریڈ تھا، یعنی کوئی ایسا اچھا رائٹر نہیں تھا جو ہم نے چھوڑا ہو جسے ہم نے نہ چھاپا ہو. واہ. یعنی بہت تعداد ہو گئی، یعنی اس زمانے ہی تقریباً کوئی 500 تک تعداد ہماری ٹائٹلز کی وہ ماورا کی وہ پہنچ گئی تھی. خیر یہاں پھر کافی عرصہ، یعنی سمجھے کہ میں 76 میں آیا تھا، 90 تک میں نے نوکری کی ہے، تو یہاں کافی عرصہ رہا میں. اس کے بعد میرا تبادلہ ہو گیا ملتان. جب میرا ٹرانسفر ملتان ہوا تو یہ میرا بیٹا عدنان جو ہے HSN میں داخلی ہوا تھا ابھی، اور کام یہاں اسٹیبلش ہو چکا تھا. تو اب انہوں نے کہا اب 3 سال کے لیے چلے جاؤ، تم نے یہاں بہت وقت گزار دیا. تو میں نے سفارشیں کرانی شروع کی. جو میں سفارش کراتا تھا تو میں ریجنل کمشنر گیا تھا کہ آفیسر تو اچھا ہے مگر یہ کتابیں چھاپتا ہے، تو وی وانٹ ہم ٹو بی اے گڈ آفیسر. اب اس کو جانا پڑے گا، وہاں ملتان جانا پڑے گا اس کو، اور اس کو 3-4 سال وہاں گزارنے پڑے گا. ہاں. تو پھر میں نے مشورہ کیا، اس کا جرم یہ ہے کہ کتابیں چھاپتا ہے، کتابیں چھاپتا ہے یہ. تو کراچی کے تھے، وہ کہتے کتابیں چھاپتا ہے یہ. وہ جو بھی سفارش کرنے والے بڑے بڑے لوگ تھے میرے، لیکن ان کو سب کو یہ جواب ملتا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اچھا آفیسر بنے. پھر آپ کے لیے وہ ایک فیصلے کی تو میرے لیے ایک ٹائی پڑ گئی. ایک طرف میری وائف کہہ کہ ابھی بچے کو داخل کرایا HSN میں، اس کو اپروٹ کریں گے، وہاں لے کے جائیں گے. دوسرے یہ ہے کہ یہ سارا کام اس کو کون کرے گا، یہ اتنا بڑا ڈھنڈال جو آپ نے بنایا ہے اس کو کون کرے گا. اور اس وقت تو آن لائن ٹیکنالوجی، کمپیوٹرز، یہ سب بھی نہیں تھا کہ بھئی آن لائن بیٹھ کے چیزیں ہو جائیں. پھر ہمارے ایک دوست کمشنر صاحب تھے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، پنڈی کے تھے، خضر حسین، سے مشورہ کیا. وہ کہنے لگے خالد میاں اب تم ریٹائرمنٹ لے لو، تمہارے لیے یہ مناسب ہے. آپ کی عمر کیا تھی جب آپ نے ریٹائرمنٹ لی یا چھوڑی نوکری؟ بالکل اوائل ہی ہوں گے آپ کے کریئر کے. 36-37. اوکے. بس 40 سے اندر ہی تھا، 40 کے اندر تھا. کیا کمفرٹیبل ڈیسیژن تھا یا تھوڑا سا گھبرائے تھے؟ نہیں، میں تو بالکل نہیں گھبرایا، لیکن لوگوں نے مجھے کہا بڑا پچھتاؤ گے، تم بہت پچھتاؤ گے یہ. لیکن میں نے تھوڑی سی پلاننگ کی تھی. میں نے پلاننگ یہ کی تھی کہ میں نے یہاں لاہور آنے کے بعد اسی دوران میں نے لاء بھی کر لیا تھا. اچھا. شام کی کلاسوں میں تو LLB میں ہو گیا. تو آپ بیک اپ کا بیک اپ بنایا ہوا تھا. مجھے یہ تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ میرا پبلشنگ کا کام ناکام ہو گیا تو میں انکم ٹیکس کی وکالت میں کامیاب ہو جاؤں گا. اوہ یس. کیونکہ میرا وہ 25 برس کا تجربہ ہی میرے ساتھ ہوگا، جو انکم ٹیکس کا ہے وہ بھی میرے ساتھ ہوگا، تو میں یہ کام کر لوں گا. وقت بہت مختصر ہے اور بالکل الگ سے جدا سا ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں بالکل آخر میں. مجھے پرانے پنڈی کے بارے میں بتائیں. اب جاتے ہیں جب راول پنڈی تو اب تو سب کچھ بدل گیا. توثیق بھائی، پہلی بات تو یہ کہ ہم بنی چوک پہ رہتے تھے، وہاں سے میں نے اصغر مال میں سیٹلائٹ ٹاؤن میں گھر لیا. تو پہلا کمنٹ جو مجھے میرے والدین کی طرف سے ملا تھا کہ کیڑی دشمنی ساڑھے نال کر دیا کہ جنگل لے جا سٹی. یعنی سیٹلائٹ ٹاؤن جو ہے وہ جنگل تھا. اور آپ یقین کریں چاندنی چوک میں ہم کرکٹ کھیلتے تھے. چاندنی چوک میں باقاعدہ ہم کرکٹ کھیلتے تھے چاندنی چوک میں باقاعدہ. اور اب یہ اصغر مال آپ کو پتہ گزر نہیں سکتا یہ تو اب شہر کا دل بن چکا ہے. کیا پرسکون. اور آپ نے پنڈی کا پوچھا، اسلام آباد کا پوچھ لیں. F63 میں میرا آفس تھا، وہاں سے میں نکلتا تھا روڈ اینڈ جیسمن گارڈن والی سڑک سے ہوتے ہوئے شکر پڑیاں والی جو کو کرتے ہوئے وہاں سے میں پنڈی آتا تھا اپنے گھر. کیا خوبصورت وہ ڈرائیو تھی. اور رستے میں ایک جگہ کنول کے تختے تھے، وہاں بیٹھ کے ہم کھانا کھا لیا کرتے تھے. لوٹس لیک ہے نہیں. کیا خوبصورت. پنڈی بڑا پرسکون شہر تھا. اور اسلام آباد کی تو خیر بات ہی کیا تھی جب یہ انڈر ویز نہیں بنے تھے اور اوور ویز نہیں بنے تھے اور پل نہیں بنے تھے. دنیا بدل گئی. بالکل بالکل. خالد صاحب بہت عنایت آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ سے تو گفتگو کرتے چلے جائیں، آپ کی یادیں اور آپ کا تجربہ. لیکن آن بہاف آف PTV اینڈ رائزنگ پاکستان، مائی پرسنل بہاف، تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ توصیف.
بہت شکریہ. آپ کا شکریہ, آپ ہمارے ساتھ ہیں. زندگی نے دی اجازت, پھر ملیں گے. آج برگر نہیں کھاتے, باقی بات آپ سمجھ گئے ہوں. خدا حافظ.